موزوں پر مسح کرنا، جیسا کہ آج کل سردی ہے، سردی میں لوگ موزے پہنتے ہیں، تو موزے اس وقت پہنیں کہ جب آپ وضو کر لیں اور ٹوٹنے سے پہلے پہلے موزے پہن لیں، اور اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو اس کے بعد صرف پاؤں دھو کر صرف موزے پہن لیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر وضو کر کے پہنیں گے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کرنے کے بعد داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کی پشت کے سرے پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر ان کو پنڈلی کی طرف کم سے کم بقدر 3 انگلیوں کے کھینچ لے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک ان کو پہنچایا جائے۔ اور اب موزوں پر مسح کرنے کے فرض کتنے ہیں؟ ان پر مسح کرنے کے 2 فرض ہیں۔ نمبر 1، ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا۔ نمبر 2، موزے کی پیٹھ پر مسح کرنا۔ اور اب یہ جو مسح کیا ہے یہ ٹوٹے گا کن چیزوں سے؟ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد اگر اس کی مدت پوری ہو گئی تو اس سے بھی موزوں پر جو مسح کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی مدت کیا ہے کہ جو مقیم ہے اور مسافر ہے ان کے احکام الگ الگ ہیں۔ مقیم کے لیے یہ ہے کہ اس نے اب موزے پہنے ہیں، موزے پہن لیے، تو موزے پہننے کے بعد جب اس کو حدث لاحق ہوا، یعنی اس نے موزے پہن کر ظہر کی نماز ادا کی، تو ظہر کے بعد تقریباً 2:30 بجے اس کا وضو ٹوٹا، تو اب سے اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا کہ اب 2:30 بجے یعنی 2:30 پر اس کا وضو ٹوٹا ہے، تو اگلے دن 2:30 تک اس کی مدت ہوگی۔ تو اس مدت کے اندر جب بھی اس کو حدث لاحق ہوگا، وضو ٹوٹے گا یا واش روم وغیرہ کرے گا، تو جب وضو کرے گا تو پاؤں پر صرف مسح ہی کرے گا، پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے۔ تو جیسے ہی 2:30 ہوں گے وہ موزے اتار کر دوبارہ پاؤں دھوئے گا، اور جو مقیم ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اب جو مسافر ہے اس نے موزوں پر مسح کیا اور اس نے بھی اب ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کے بعد اس کا وضو ٹوٹا 2:40 پر، تو اسی طرح اس کے تیسرے دن جب 2:40 ہوں گے تو اس کا جو موزے پر جو مسح کیا ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اور اگر اس کا عشاء تک ہی وضو نہ ٹوٹا، حدث لاحق نہ ہوا، تو اگلے دن کے جو تیسرے دن کی عشاء کی نماز ہوگی اس تک اس کا مسح وہ لگاتار جاری رکھے گا۔ پھر اگر موزہ اتار دیا، ہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر مدت پوری ہونے سے پہلے پہلے ہی موزہ اتار دیا، چاہے ایک ہی اتارا، تو اس سے بھی مسح جاتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس پر غسل فرض ہو وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا، بلکہ جس پر غسل فرض ہو گیا وہ مکمل طور پر اپنے جسم کو دھوئے گا، جیسے غسل کرتے ہیں اس طرح غسل کرے گا، موزوں پر مسح کرنے سے اس کا کام نہیں چلے گا۔